بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ فنا فی الشیخ کیا ہے، بیت کیا ہے اور اس کے لیے روحانی تربیت کیوں ضروری ہے۔ تجلی، نور اور روشنی کیا ہے؟ اللہ کے نور سے کائنات کو زندگی کیسے ملتی ہے؟ بیت کیا ہے؟ فنا فی الشیخ، فنا فی رسول، وحدت۔ سالک کی سکت کے مطابق روحانی علوم کی منتقلی۔ روحانی علوم کے لیے تربیت کیوں ضروری ہے؟ فنا فی الشیخ، شیخ کی ذات میں محو ہو جانا، کھو جانا، اپنے ذہن کو مرشد کے ذہن کے تابع کر دینا، اپنی ذاتی سوچ کو ختم کر کے اپنے شیخ کی طرز فکر کو اپنا لینا۔ شیخ کی طرز فکر اللہ کا عرفان۔ اللہ کے نور سے کائنات کو زندگی کیسے مل رہی ہے؟ تجلی، نور اور روشنی کیا ہے؟ تجلی، نور اور روشنی اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نور کے درجات ہیں جو پوری کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے جب یہ نور کائنات کی طرف نزول کرتا ہے تو وہ نور بہت قوت والی روشنی پہلے تجلی کی شکل میں ہوتا ہے، پھر مزید نیچے نزول کرتا ہوا ہلکا ہو کر نور کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر مزید نیچے نزول کرتا ہوا ہلکا ہو کر روشنی بن جاتا ہے، اور پھر اس نور کی روشنی سے کائنات کی ہر چیز کو زندگی ملتی ہے۔ بیت کیا ہے؟ کسی بھی دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے جو قدم بقدم رہنمائی کر کے انسان میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اسی طرح روحانی علوم کو حاصل کرنے کے لیے بھی کسی رہنما کی ضرورت پڑتی ہے جس کی ہدایت پر عمل کر کے انسان اپنی روحانی صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے۔ لفظ بیت عربی زبان کے لفظ بے سے نکلا ہے جس کے معنی ہے فروخت کر دینا۔ بیت دراصل ایک اصلاح ہے، یعنی خود کو کسی کے تابع کر دینا، اس شخصیت کے سامنے اپنا آپ پیش کر دینا۔ جب آدمی کسی کا مرید ہو جاتا ہے، کسی کے ہاتھ بیعت ہو جاتا ہے، تو گویا وہ عہد کر لیتا ہے کہ میں نے روحانی شاگردی اختیار کر لی ہے اور اپنے رہنما کے بتائے ہوئے طریقے پر بلا چوں چرا عمل کروں گا۔ فنا فی الشیخ، روحانیت میں نسبت حاصل کرنے کا اہم ذریعہ محبت اور عشق ہے۔ سالک کے اندر جس حد تک محبت اور عشق کی لہریں موجزن ہوں گی، اسی مناسبت سے اسے اپنی شیخ کا ذہن منتقل ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیخ کے اندر کام کرنے والی روشنیاں جو دراصل اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں سالک کو منتقل ہو جاتی ہیں۔ سالک اس انوار و تجلیات سے متعارف ہو جاتا ہے۔ اس حالت یا کیفیت کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ فنا فی رسول، فنا فی الشیخ کی حالت میں شیخ کے اندر کام کرنے والی وہ صلاحیتیں سالک کے اندر بیدار و متحرک ہو جاتی ہیں، جن صلاحیتوں کی بنیاد پر شیخ کے اندر سے سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت منتقل ہوتی ہے۔ اس مقام کو فنا فی رسول کہتے ہیں۔ وحدت، فنا فی رسول کے بعد جب سالک محبت، عشق اور گداز کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا عارف ہوتا رہتا ہے، اور ایک سعید وقت ایسا آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سالک کو اس کی استعداد کے مطابق منتقل ہو جاتے ہیں۔ جتنی استعداد سالک کے اندر موجود ہے،
اسی مناسبت سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور ہمت سے اس مقام پر جا ٹھہرتا ہے جس مقام پر عالم ارواح میں اس بات کا اقرار کیا تھا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، یعنی قرب کی منزل کو حاصل کر لیتا ہے۔ الحمدللہ، آج ہم نے اس بات پر غور و فکر کیا کہ اللہ کا نور کیسے نزول کرتا ہوا اس کائنات کی ہر چیز کو زندگی بخش رہا ہے۔ بیت کے بارے میں یہ جانا کہ بیت کا مطلب ہے کسی روحانی ہستی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لینا اور اس پاکیزہ نفس ہستی کے زیر سایہ رہ کر اپنے مالک حقیقی کے علوم کو جاننا۔ فناف شیخ کے بارے میں جانا کہ روحانیت میں نسبت حاصل کرنے کا اہم ذریعہ محبت اور عشق ہے۔ جس حد تک یہ کیفیت بڑھے گی اسی مناسبت سے شیخ کے اندر سے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی روشنیاں سالک کی روح کے اندر منتقل ہوں گی، اور جس قدر سالک کی استعداد بڑھتی جائے گی اس قدر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہو کر اپنے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ یہ تجلی، نور اور روشنی بھی اسی درجات کو بیان کر رہی ہے کہ جیسے جیسے سالک کی سکت بڑھے گی اسی مناسبت سے منزل بھی بڑھے گی۔ مثال کے طور پر جب سالک اس نور کی روشنی کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر نور کے مقام کی روشنیاں اسے ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس مقام کو فناف رسول کہتے ہیں۔ پھر مزید جب سالک کی سکت بڑھ جاتی ہے تو وہ تجلیات کے انوارات کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر اس مقام کو وحدت کا مقام یعنی اللہ کے قرب کی منزل کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔